کی دولت سے محروم رہ گیا. سنتا وہ بھی تھا اور حضرت عمر نے بھی ایک بار سنا اور پھر دل کی دنیا بدل گئی. میں کہنا یہ چاہتا تھا آپ سے میرے بھائیوں کی یہ قرآن توفیق اسی کو ملتی ہے ہدایت کی جس کو اللہ چاہتا ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور دوسری کتابوں سے پوچھو کیا ہے کتابوں بتاؤ تمہیں لانے والا نبی کون ہے. آج بائبل خاموش ہے, آج دنیا کی ساری کتابیں خاموش ہیں, وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کو لانے والا نبی کون ہے. پوچھو اے قرآن تجھے کون لایا ہے, اے قرآن تو کس کے اوپر اترا. قرآن جواب دے گا نزل علی محمد, یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا. کہیں اللہ نے کہا لا قلبی کا, ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا. دوسری کتابوں سے پوچھو مہینہ تو چھوڑو دن میں یا رات میں, قرآن سے پوچھو کہ تو کس مہینے میں تو بتا رات میں یا دن میں, تو قرآن اس کا جواب دے گا یہ دن میں نہیں اترا بلکہ یہ محمد رسول اللہ پر غار حرا کے اندر رات کی تاریکی میں اترا. اور وہ رات بھی تاک راتوں میں سے کوئی تاک رات تھی ہے, 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان راتوں میں سے کوئی رات تھی. یقین نہیں آتا قرآن اس کی دلیل پیش کرے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, ہم نے ایسی رات میں نازل کیا جس ایک رات کا جاگ لینا اللہ رب العالمین کی نظر میں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے, یعنی 83 یا 84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. ہم نے ایسی رات کے اندر اس قرآن کریم کو نازل کیا. تو قرآن سوال کرو بھائی چارگی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے, آیتیں نکالو فلاں کرو قرآن سے یہ ایسی آیتیں ویسی, لیکن قرآن تو وہ ہے جو بھائی چارے کا ایسا درس دیتی ہے. آپ کسی بھی کتاب سے پوچھ لو کیا اس کتاب کے ہوتے ہوئے دوسری کتاب کو مانا جا سکتا ہے. اگر آپ عیسائی ہیں تو بائبل کے ہوتے ہوئے آپ دوسری کتاب پر ایمان نہیں لا سکتے. اگر آپ یہودی ہیں تو تورات کے ہوتے ہوئے دوسری کتاب پر آپ ایمان نہیں رکھ سکتے. اگر رکھتے ہیں تو آپ ناستک کہلائیں گے, کافر کہلائیں گے. اور قرآن سے پوچھو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ تمہیں تورات کو بھی ماننا پڑے گا, زبور کو بھی ماننا پڑے گا, اور جب تک قرآن کے ساتھ تم تورات کو زبور کو نہ مانو گے اللہ تمہیں مسلمان نہیں, قرآن تمہیں با ایمان نہیں مانے گا. کیسی محبت کا درس دیا ہے, کیسا حسن سلوک سکھلایا ہے, یقین نہیں آتا تو پڑھیے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور جو ایمان لائے اس کتاب پر جو ہم نے آپ پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے ہم نے نازل کی, تورات و زبور و انجیل, جو ان کتابوں پر ایمان لائے. آئے نبی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. کتنے سوالوں کا جواب دے رہی ہے یہ کتاب. دوسری کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ ہاں تورات آسمانی کتاب ہے, زبور ہے, لیکن یہ بھی کہتا ہے ہمارا قرآن کہ اب یہ اپنی اصلی شکل میں اور اوریجنل شکل میں نہیں ہے بلکہ لوگوں نے اس میں کجرووں نے کجروی ملا دی ہے. اب صرف ہمیں اتنا کہنا ہے اے اللہ جو باتیں اس میں تیری طرف سے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے, اور جو باتیں دوسروں نے ملا دی اپنی طرف سے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. لیکن تورات اور زبور اور انجیل کو ہم آسمانی کتاب مانتے ہیں اس لیے کہ یہ کتابیں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہیں. تو دوستی کا پیغام سب سے بڑا اگر بڑھ کر کوئی دیتا ہے تو یہ قرآن دیتا ہے, قرآن. اور دوسری کتابوں پر ایمان لاؤ, دوسری کتاب اس کے ہوتے ہوئے دوسری کتاب پر آپ ایمان نہیں لا سکتے. ایک اور حیثیت سے دیکھیے قرآن کی عظمت. قرآن جہاں جہاں سے گزرا اور جس مقام سے گزرا حیثیت بدل دی. آپ دیکھتے جائیے قرآن کی عظمت. افسوس یہ ہے کہ آج ہم اس قرآن کو پہچان نہیں پائے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم نے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ بھی جھک جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. ایسے ہی نہیں کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے اٹھا لیا. کتنا بڑا ظالم و جاہل ہے, اٹھا تو لیا ذمہ داری ادا نہیں کر سکا. کیوں؟ حیثیت دیکھیے, قرآن نے حیثیتیں بدل دی, مقام بدل دیا. بتائیے مکہ کتنی بری جگہ تھی پہلے. نبی اکرم کے آنے سے پہلے مکہ کی حیثیت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم
اپنی مسجدوں کے ممبروں سے اور خطبوں سے یہ بات بیان کرتا ہے اور مکے کے حالات بتاتا ہے. جوا مکے میں کھیلا جاتا تھا، بلکہ اتنا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ مکان ہار گئے، دولت ہار گئے تو بیوی جوئے میں لگا دی، بیوی ہار گئے تو بیٹی جوئے میں لگا دی. شراب اتنی پیتے تھے کہ لوگ پانی کی جگہ شراب رکھتے تھے. بلکہ اگر میں یہ کہوں آج بھی حدیث کی کتابوں میں نبی اکرم سے پہلے مکے کا جو نقشہ کھینچا گیا وہ یہ کھینچا گیا کہ وہ ام الخبائث، تمام گندی جگہوں کی ماں تھا. لڑکا اپنی ماں کے مرنے کے بعد، اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو ہی اپنی بیوی بنا لے، اس سے زیادہ کیا ماحول ہوگا؟ ام الخبائث کہا جاتا تھا. لیکن جب یہ قرآن اس مکے میں نازل ہونا شروع ہوا تو جانتے ہو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس مکے کو کیا بنا دیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اور قسم ہے مجھے اس امن والے شہر کی. مکے میں اللہ نے قرآن نازل کیا تو اللہ نے اس مکے کو امن والا شہر بنا دیا. وہی بستی جو قرآن کے نزول سے پہلے تمام برائیوں کی ماں تھی، تمام خبیث چیزوں کی ماں تھی، اب وہی مکہ قرآن کی خیر و برکات کی وجہ سے وہی مکہ ام القریٰ تمام بستیوں کی ماں بن گیا. وہی مکہ تمام شہروں تمام بستیوں کی ماں بن گیا. پورے کائنات میں جتنی بستیاں ہیں اللہ کے نبی نے تمام بستیوں کی ماں قرار دے دیا ام القریٰ مکہ کو. ذرا اندازہ تو لگاؤ وہی مکہ کیا تھا اور قرآن نازل ہوا تو اللہ نے ام القریٰ بستیوں کی ماں بنا دیا. آؤ چلو مہینے سب برابر ہوتے ہیں، 29-30 تاریخ کے سارے مہینے ہوتے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن ان تمام 12 مہینوں میں جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ رمضان کا تھا. اس مہینے میں چونکہ قرآن نازل ہوا اس لیے قرآن کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا اور فرمایا سید الشہور. رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. جس بستی میں قرآن اترا وہ بستی ام القریٰ بن گئی. جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ سید الشہور بن گیا. اور قرآن کی عظمت دیکھو. اور جس رات میں یہ قرآن اترا، جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بڑھ گئی. 1000 مہینے کوئی معمولی، آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے 12 مہینے کا ایک سال تو 1000 مہینے کا آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے، ڈیوائڈ کر کے دیکھیے 12 سے 1000 کو 83 یا 84 سال بن جاتے ہیں. یعنی 83 یا 84 سال کی عبادت ایک رات، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے رمضان میں، 5 راتوں میں سے ایک رات. اور وہ ایک رات اگر آپ کو اللہ نے عبادت کی حالت میں پا لیا تو آپ ایک رات جاگیں گے ثواب ملے گا 1000 مہینوں کی عبادت کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے. جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ سید الشہور، جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہو گئی. اور اس سے زیادہ عظمت کون دنیا میں؟ اور کتابوں کو پڑھیے آپ، کون سی عظمتیں وہ بتلا رہی ہیں آپ. بلکہ وہ تو حفاظت بھی نہیں ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم محفوظ ہیں. آپ دنیا کی ساری کتابوں سے پوچھو کیا وہ محفوظ ہیں؟ جواب ملے گا نہیں. جواب ملے گا خاموشی، جواب سکوت. اور قرآن سے پوچھو کہ تیری صحیح ہونے کی گارنٹی کیا ہے تو قرآن آپ کو چیخ کر جواب دے گا. قرآن آپ کو اعلان کرتے ہوئے جواب دے گا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم بالکل صحیح و سلامت ہیں اس لیے کہ ہمارا اتارنے والا اللہ ہے، ہم کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور اللہ کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اس کتاب کی حفاظت میں ہی کروں گا. ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا، ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. نازل کرنے والا اس کی حفاظت خود فرما رہا ہے. اور آج بھی قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. بتا دیجئے تمام صہیونی اور سلجوقی طاقتیں مل کر بھی اس کا حرف تو بہت دور کی بات، آج تک اس کا ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکی. ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا.
یہ قرآن وہ کتاب ہے مکے میں اتری تو مکہ ام القری بن گیا. یہ قرآن وہ کتاب ہے رمضان میں نازل ہوئی تو رمضان تمام مہینوں کا سردار بن گیا. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس رات میں نازل ہوئی وہ رات تمام 12 یعنی 1000 مہینوں کا کی راتوں سے افضل ہو گئی. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس کتاب کو لے کر آیا یعنی جبرائیل امین اس کتاب کو لائے تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جب اس قرآن نے مکے کی حیثیت بدل دی مہینے کی بدلی رات کی بدلی تو اے جبرائیل جس معزز کتاب کو تو لے کے جا رہا ہے تو تیری حیثیت معمولی کیسے جا اس قرآن کی برکت سے ہم نے تجھے سید الملائکہ بنا دیا تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. پھر سے سنو یہ قرآن مکے میں اترا وہ ام القری بن جائے مہینہ میں جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن جائے جس رات میں نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے اور جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر نازل ہو وہ فرشتہ سید الملائکہ بن جائے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس امت نے اس قرآن کو پڑھا ہو اور پکڑا ہو اور وہ امت کوئی معمولی امت بن رہ جائے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس آئے مسلمانوں تم سب سے بہترین امت ہو تم سب سے اچھی امت ہو. مسلمانوں کو سب سے بہتر اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے قرآن کو پکڑا. ظاہر بات ہے کہ جب قرآن کو جس امت نے پڑھ لیا پکڑ لیا وہ خیر امت بن گئی. تو جس پر قرآن نازل ہو وہ معمولی نبی کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا اے نبی یہ قرآن جب آپ پر نازل کیا ہے تو جاؤ آپ کو بھی سید الانبیاء بنا دیا آپ کو بھی امام الانبیاء بنا دیا. یہ میرا نبی ہے یہ ہمارا پیغمبر ہے جس پر قرآن اترا وہ تمام نبیوں کا سردار بن گیا بلکہ تمام نبیوں کا امام بن گیا. اور اس سے بڑا امام کون ہوگا کہ تمام نبیوں کا امام وہ ہے سارے نبیوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہو. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن کی اس عظمت کو سمجھتے ہوئے پھر سے ہم آپ کو سمجھاتے ہوئے چل رہے ہیں جس شہر میں اترا ہو وہ شہر تمام شہروں کی ماں بن جائے. جس مہینے میں اترا ہو وہ سارے مہینوں کا سردار بن جائے. جس رات میں اترا ہو وہ رات سارے راتوں کی سردار بن جائے. اور جس امت پہ اترا ہو وہ امت خیر امت بن جائے. اور جو فرشتہ لے کر آئے وہ سید الملائکہ بن جائے. اور جس نبی پر اترا ہو وہ نبی امام الانبیاء بن جائے. تو آپ دوسری حیثیت ایک اور دیکھیے جو اس کو پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو اس کی حیثیت دیکھیے آپ. ظاہر بات ہے بہت سی تعلیم دنیا میں پڑھائی جاتی ہے انگلش بھی ہے سائنس بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے بہت سی پڑھائی. میں کسی بھی پڑھائی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 گھنٹے سے ایک بچی گمی ہوئی ہے یہاں پر موجود ہے. جس کی بھی بچی ہو یہ پیچھے اسٹیٹ کے آ کر لے کر جائے. 3 گھنٹے سے بچی لاپتہ ہو گئی ہے اور یہاں پر 3 گھنٹے سے پریشان ہے. آ کر کے بچی لے جائے. ہاں آواز ہی نہیں آتی. پھر چینج کرنا ہے. ہلو چینج کرنا ٹھیک ہے. تو بہت سی تعلیمات دنیا میں دی جاتی ہیں انگلش ہے ہندی ہے سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے. میں کسی بھی تعلیم کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو ہر علم میں اور فن میں آگے رہنا چاہیے. لیکن قرآن کے بارے میں دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. مسلم شریف کتاب الفضائل قرآن کی روایت ہے. مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں خیر اس میں تفصیل ہے. خیرکم من تعلم القرآن تم میں سب سے بہتر وہ ہے. خیرکم من تعلم القرآن تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. یعنی سیکھنے والا بھی سب سے بہتر اور قرآن کو سکھانے والا بھی سب سے بہتر. قرآن کی عظمت دیکھیے. اس نے قرآن سیکھنے والے کو بھی سب سے بہتر بنا دیا اور جو قرآن سکھلا رہا ہے وہ بھی کائنات کا سب سے بہتر انسان بنا دیا. جس طرح مہینہ بہتر بنایا رات بہتر
بنائی, شہر بہتر بنایا, امت بہتر بنائی, نبی بہتر بنایا, اسی طریقے سے اس نے پڑھنے والے کو بھی بہتر بنا دیا اور پڑھانے والے کو بھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے بھی ہیں اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں. پتہ یہ چلا کہ تعلیم پڑھنا, ہر تعلیم حاصل کرنا چاہیے, لیکن فوقیت پہلے دینی تعلیم کو, قرآن و حدیث کو دینا چاہیے. یا کم سے کم اپنے بچوں کو ہم اتنا تو پڑھائیں کہ وہ موٹی موٹی چیزیں تو جان سکیں. پوچھو کہ قبر میں سوال جواب کون کرتا ہے, ان کے کیا نام ہیں, تو کہتے ہیں کرامن کاتبین. اب ان بچوں کا حال کیا ہوگا؟ پوچھو کہ کاندھے پر کون سے فرشتے ہیں, تو کہتے ہیں منکر نکیر. جن بچوں کا جواب یہ ہو تو پھر ہمارے معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ کیا امید رکھتے ہو کہ یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں گے؟ دعا کریں گے؟ آپ نے کچھ سکھلایا اپنے بچوں کو؟ مر گئے, چلے گئے, اب کیا دعا کریں گے؟ آپ نے دعا سکھلائی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسی رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے مجھ پر رحم فرمایا. قرآن نے حیثیتیں بدلی. یہ ہے قرآن کی عظمت. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک عظمت تھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی رکھی ہے. اب میں تھوڑا سا دوسرے رخ پر آ رہا ہوں, کیونکہ اب مجھے یہ دکھلانا ہے کہ قرآن اپنے دعوے کے اعتبار سے کیسا ہے. دنیا کی کسی کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے, اور دعویٰ وہ کرتا ہے جس کے اندر جرأت ہو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی. دنیا کی اور کتابوں میں سچا ثابت کرنے کی جرأت ہی نہیں ہے. قرآن کے اندر جرأت ہے, اس لیے دعویٰ بھی کیا ہے. قرآن اپنے دعوے کے اعتبار سے دیکھیے آپ, اور اس نے کیسا دعویٰ کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, بس یہیں تک لے لو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, یہ چونکہ چیلنج اہل عربی کو نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو ہے, اس لیے میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے, شبہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے ساتھیوں نے بنا لی ہے اپنی طرف سے, اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ اس کو تو محمد رسول اللہ اور اس کے لوگوں نے بنا لیا ہے, اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ تو محمد اور ان کے ساتھیوں کی گڑی ہوئی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ شک ہے تو جاؤ, اللہ فرما رہا ہے وہ بھی میرا بندہ ہے, میرا نبی, عبدنا, وہ بھی میرا بندہ ہے, اگر وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَلَىٰ عَبْدِنَا, جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے. اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شبہ ہے, اگر تمہیں شک ہے کہ وہ کتاب محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں نے بنا لی ہے, تو اللہ چیلنج دے رہا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو جاؤ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو, اپنے چیلے چپاٹوں کو بھی بلا لو, جاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ, اور اہل علم بیٹھے ہیں, اور مجمع میں بھی ہیں بہت سے اہل علم حضرات, جانتے ہوں گے نکرہ ہے, بِسُورَةٍ کہا ہے, بِسُورَةٍ, ایک صورت بنا لاؤ اس جیسی, بِمِثْلِهِ, اس جیسی. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی ایک صورت. اور ایک صورت کہہ دیا, کوئی بھی صورت, سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں, اتنی لمبی صورت لے کر آنے میں تو تمہاری نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ تمہیں یاد آ جائے گا. تم ویسی صورت کیا لا سکو گے؟ بسورۃ من مثلی, ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے. جاؤ تم ایسی ایک صورت بنا لاؤ. اور ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال پہلے تھا, نہیں, آج بھی ہے. جو لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کو اس سے اچھا موقع اور کیا مل سکتا ہے؟ جاؤ آج بھی بنا کر دکھا دو.
قرآن کا یہ چیلنج تو 1400 سال پہلے تھا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. قرآن نے تو کہا ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہو, یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ کیا بنا سکتے ہو؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا, تم ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی تو مخلوق ہے, جب تم مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتے ہو تو قرآن تو غیر مخلوق ہے, اللہ کا کلام ہے, تم ایسا کلام کہاں سے لا سکتے ہو؟ پھر سے سنو, وَإِن فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے, اگر شک ہے کہ یہ کتاب اس نے اس کے ساتھیوں نے بنا لی ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو جاؤ تم اس کی طرح کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بنا لاؤ. ایک اور چیلنج قرآن نے دوسری طریقے سے دیا ہے, ذرا غور سے دیکھنا. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وہاں تو کہا کہ جاؤ اپنے چیلوں کو بلا لو, یہاں اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ایک اور مخلوق کو بھی جوڑ دیا. قول, اے نبی کہہ دو, کیونکہ آپ سے کہتے ہیں نا یہ لوگ, یہ مکے والے آپ سے کہتے ہیں نا اس کو تو اس نے بنا لیا, اس نے بنا لیا, یا اس کے ساتھیوں نے بنا لیا. تو اے نبی آپ کہہ دو, کیا کہہ دو, اگر میں بنا سکتا ہوں اور میرے یہ ساتھی بنا سکتے ہیں تو چیلنج دے دو آپ. قرآن چیلنج دے رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے, اللہ جانتا ہے کہ یہ قرآن کبھی بنا ہی نہیں سکتے ہیں, کیوں چیلنج دے رہا, اے نبی کہہ دو. اور نبی کہہ رہے ہیں, قل, اے نبی کہہ دو, لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, ساری دنیا کے انسان بھی مل جائیں اور جنات بھی مل جائیں, انسانوں کو بھی لے لو اور جناتوں کو بھی شامل کر لو. ایک اور مخلوق کو جوڑ دیا. جاؤ ان کو چیلنج دے دو, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, اگر ساری دنیا کے انس و جن بھی مل جائیں, اس بات پر متفق ہو جائیں, ایک ہو جائیں, عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, کہ اس قرآن کی طرح کوئی دوسرا قرآن لے آ سکتے ہیں, اگر وہ اس بات پر متفق ہو جائیں, لانا چاہیں تو لا کر دکھائیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ, وہ اس کی طرح کوئی دوسرا نہیں لا سکتے, وہ اس کی طرح کوئی دوسرا قرآن نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے, یعنی انسان جناتوں کی اور جنات انسانوں کی مدد کرنے لگے اور دونوں ایک دوسرے کی حمایتی بن جائیں, پھر بھی قرآن کی طرح کوئی دوسرا کلام نہیں لا سکتے.